انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ میرے اور تیرے رب کا فرمان ہے، یہ کائنات کے مالک کا فرمان ہے۔ فرمایا بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا، لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور پھر فرمایا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، تم کیا جانو، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے۔ پھر خود ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اگر ہم اس کی تاریخ میں جائیں تو یہ بات واضح روز روشن کی طرح ہے۔ میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل امین نے جناب بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ کا تذکرہ کیا، جس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ تو مجھے بیٹے عطا فرما، 1000 بیٹے عطا کر۔ اللہ 1000 بیٹے، رب نے اس کو 1000 بیٹا دیا۔ کہا یا اللہ جب وہ جوان ہوتے جائیں گے، میں ہر بیٹے کے ساتھ ہر مہینے تیرے دین کے لیے، تیری رضا کے لیے جہاد کروں گا، اور اپنا 1000 بیٹا تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ خدا کی قسم، حیرت کی بات ہے، اللہ نے اس کو 1000 بیٹا دیا۔ ہر مہینے وہ اپنے ایک بیٹے کو لے کر جہاد کے لیے جاتا، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے 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 اس کا بیٹا شہید ہو جاتا۔ پھر اگلے مہینے وہ دوسرے بیٹے کو لے کر جاتا، اور اللہ کی راہ میں دن کو روزہ رکھتا، رات کو ساری رات قیام کرتا، اور اپنے بیٹے کے ساتھ جہاد کے لیے جاتا۔ 1000 بیٹا اس نے شہید کروایا، 1000 بیٹا اس کا دین کے لیے قربان ہوا، اللہ کے دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے قربان کیا۔ جب اس کا ذکر ہوا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی عبادت پر تعجب فرمایا، حضور نے اس کی عبادت پر رشک کیا۔ رشک کا مطلب ہوتا ہے کہ یا اللہ جیسے تو نے اس کو اجر اور فضیلت دی ہے، مجھے بھی مالک اجر اور فضیلت دے، جیسے تو نے اس کو شان دی ہے ہمیں بھی اسی طرح شان دے۔ یا اللہ جیسے تو نے اس کے لیے ثواب کا موقع مہیا کیا، اللہ ہمارے لیے بھی ثواب کا موقع مہیا فرما۔ مصطفیٰ کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جبریل پوچھنے لگے اے یا رسول اللہ آقا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضور نے فرمایا جبریل میری امت کی عمریں چھوٹی ہیں، میری امت کی عمر چھوٹی ہے، 1000 مہینے کی تو یہ بوڑھے ہو جائیں گے، میری امت کی عمریں چھوٹی ہیں، امت کا جو ہے وہ دور آخری دور ہے، اور یہ ثواب اتنے بڑے بڑے ثواب میری امت کیسے حاصل کر سکے گی؟ اسی اسلام میں پیغام خداوندی آ جاتا ہے، اے جبریل میرے محبوب سے کہیں غم نہ کرے، پریشان نہ ہو، محبوب آپ سے وعدہ رہا ایک رات ایسی عطا کروں گا، ایک شب ایسی عطا کروں گا، ایک رات ایسی عطا کروں گا، محبوب تیرا امتی جو اس رات میں عبادت کرے گا، جو اس رات میں قرآن پڑھے گا، جو اس رات میں نوافل پڑھے گا، جو اس رات میں ذکر کرے گا، جو اس رات میں میری بارگاہ میں سجدہ ریزی کرے گا، میرا وعدہ رہا تجھ سے اے محبوب وہ ایک رات کی عبادت جو ہے میں 1000 مہینے سے افضل بنا دوں گا۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، اس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ وہی 1000 مہینہ ہے اس بادشاہ کی جو ہے وہ لگاتار محنت کا، یہ وہی 1000 مہینہ ہے اس بادشاہ کے 1000 بیٹے کی قربانی کا۔ اندازہ کرے محمد کے غلاموں، اندازہ تو کرو میرے محبوب کے غلاموں، اندازہ تو کرو، اس نے 1000 بیٹا قربان کیا، 1000 مہینے تک لگاتار عبادت میں رہا۔ اللہ کی عزت کی قسم محمد کے غلاموں اپنی قسمت پہ ناز کرو، میرے رسول کے نوکروں اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ وہ 1000 بیٹے کے ساتھ جہاد کرتا رہا، 1000 بیٹے کے ساتھ جہاد کیا، اور 1000 بیٹے شہید ہو گئے اس کے، اور اس نے پورے 1000 مہینہ جو ہے وہ اس نے عبادت کی۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ اس کو لے کر رشک فرما رہے ہیں، اے محبوب جو آپ کا
امتی، اس ایک رات کو تھوڑے سے حصے میں عبادت کرے گا میں اس 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماؤں گا۔ آئیے اللہ کے دربار میں دعا کریں، مالک کائنات ہمیں اس ماہ مبارک کی ہر رات کو عبادت اور بالخصوص لیلۃ القدر کی یہ 5 تاک راتوں میں اللہ کثرت کے ساتھ عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔